لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بأرض كربلاء وآله النجبى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العلى والفرقانه الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. گرامی قدر سامعین، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان عزیز، قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ جس کے حوالے سے اسلام کی حقانیت اور اسلام کی افادیت کے اوپر علماء کرام اکثر گفتگو فرماتے رہتے ہیں. اس وقت گفتگو کے لیے موضوع کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیمناً اور تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 85 ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو انسان بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر گیا وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی اسلام ہمارا مذہب ہونا چاہیے، اسلام ہمارا مسلک ہونا چاہیے، اسلام ہمارا دین ہونا چاہیے، اسلام ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. ہر جہت سے، ہمارے ہر رخ سے اسلام سامنے ہونا چاہیے. اگر اسلام ہی پیش نظر نہیں ہے تو انسان نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے. الحمدللہ 2 دن سے کل اور آج دیکھنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا، اس کو پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا اپنے اعتبار سے ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے وطن کے شرف میں ایک اضافہ ایام فاطمیہ کی اہمیت کی بنیاد پر ہوا. الحمدللہ بزرگوں سے تمام باتیں سنتے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کے اکثر مومنین جو میرے وطن سے تعلق نہیں رکھتے وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ رسول پور دولڑی کے مومنین کا اور اس بستی کا شرف یہ ہے کہ یہاں محرم الحرام کی مجالس کے لیے مستقل امام بارگاہیں ہیں، عشرہ اربعین کے لیے مستقل امام بارگاہیں ہیں. الحمدللہ اب ایام فاطمیہ کے لیے بھی مستقل امام بارگاہ موجود ہے. ظاہر ہے کہ ہر امام باڑے میں الحمدللہ مجلسوں کا انعقاد سال بھر ہوتا ہے، لیکن تخصیصی اعتبار سے اگر ایام فاطمیہ کو یہاں سے آپ نے مخصوص کیا ہے اور ایام فاطمیہ کے حوالے سے اس کا نام اور اس کے نام کے ساتھ ایام فاطمیہ تو یقیناً یہ بہت بڑا ایک کام ہوگا
اور ظاہر ہے کہ میں اشارتاً ہی کچھ باتوں کو کہہ سکتا ہوں۔ شرف متعدد ہے، مرکزیت شہزادی طاہرہ کی ہے، عنوان آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ معلوم ہے، تحفظ اسلام اور فاطمہ۔ کوشش انشاءاللہ رہے گی کہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کے حوالے سے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگرچہ ابتدائی میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ موضوع کے سلسلے مجھ سے رائے ضرور لی گئی، مگر کل کام ہمارے شوکت قاسمی صاحب کا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوع میں نے اپنے لیے خود منتخب کیا ہو، یہ بیٹھے ہوئے اس بات کا یہ اعلان کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ موضوع کی وسعت جب میں نے دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک مجلس کا موضوع نہیں ہے، حد اقل ایک خمسہ اس موضوع کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ مزاجن میں اپنے وطن میں آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ پڑھتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا آج بھی اتنا ہی پڑھوں، لیکن موضوع اگر اپنے عنوان سے تھوڑا سا باہر نکلا، پھیلا مطلب، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں ابھی ساری خدمت میں معذرت طلب کر رہا ہوں۔ اسلام ہمارا اہم ترین مسلک ہے، جس کے بغیر ہم ایک لمحے کے لیے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے اسلام سے منسلک ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے ہی مرحلے کے اوپر کہ اسلام کون لے کر آیا ہے، اسلام کون اس کائنات میں متعارف کرا رہا ہے؟ تو حضور سرور کائنات اور آپ کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ تشریف ہے۔ ایک اور سوال پڑھیں محمد والے۔ ایک اور قبلہ کے احترام صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا مسئلہ ہے تو دین میں تبدیلی کیسے ہو سکتی؟ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد کہے دین میں تبدیلی، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد دین میں تبدیلی، محمد رسول اللہ کہنے کے بعد دین میں تبدیلی، قرآن پڑھنے کے بعد دین میں تبدیلی، یہ کیسے ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو دین اللہ ہے اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی۔ آئیے، آپ زندگی بسر کر رہے ہیں حضور کے 1422 سال کے بعد، یہ ذہن میں رکھیے گا، 1422 سال کے بعد۔ اب میں 1422 سال بعد کے مسئلہ پیش نہیں کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں تاریخی حقائق پیش کر رہا ہوں، اس کے علم میں زیادہ دن کا مرحلہ نہیں، حضور کے 25 سال کے بعد، بس 25 سال کے بعد، لیکن میری تمہید چل رہی اس مرحلے کے اوپر اور گفتگو انہی تمہیدوں پہ استوار ہو کے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم جہاں اس تمہید کو محسوس کر لیں گے انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اس کیفیت میں، اور انشاءاللہ موضوع کی مکمل افادیت کو محسوس کر کے پھر سمجھیں گے آپ کہ تحفظ اسلام میں فاطمہ کا کیا کام ہے۔ محسوس فرمائیں گے آپ کہ آپ بہت دن کا بات کر رہے ہیں، اب کا نہیں، اب اگر میں بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ جناب 1422 سال کی بات کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا عرصہ کسی بات کی تبدیلی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نہیں، 25 سال کے بعد ایک کام اب ہوا، جو نوجوان 25 سال کی زندگی تک ان کے ذہن میں وہ کام تو رہتا، ایام فاطمیہ کا 2 روزہ پروگرام مختلف موازی کے اوپر آج ہوا۔ اللہ اس کو مسلسل قائم و دائم رکھے انشاءاللہ، توفیقات میں تمام لوگوں کی اضافہ رہے انشاءاللہ، بانیان کی بھی اور سامعین کی پروردگار توفیقات میں اضافہ رہے۔ اتفاق پر خدا نہ خواستہ فرد محال نہیں ہوتا، آئندہ سال سے پروگرام نہ ہو پایا، لیکن جو آج کے نوجوان ہیں، یا خدا میرے بزرگوں کو سلامت رکھے، 25 سال کے بعد تک زندہ و سلامت رہے، کیا بھول جائیں گے کہ ایام فاطمیہ میں 2 دن تک ایسا پروگرام ہوا تھا، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ پڑھا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، کیا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، اور جب بھی گفتگو ہوگی تو کہا جائے گا۔ تو 25 سال میں کوئی بھولتا نہیں ہے، 25 سال میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن آئیے تاریخ طبری، اسلام کی سب سے اہم ترین کتاب، تاریخی اعتبار سے تاریخ کی پہلی کتاب تاریخ طبری، طبقات ابن سعد 8 امام کے زمانے میں لکھی گئی، طبقات ابن سعد دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے، جا کے 7 جلدوں میں کتاب ہے، 2 اہم ترین کتاب، اور کیجیے گا 25 سال کے بعد کا واقعہ، 25 سال کے بعد کا واقعہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کو اس لیے کہ ایک خاص مرحلے پر آپ کی نظروں کو منتقل کرانا ہے، اور کیجیے گا 25 سال کے بعد کیا ہوا؟ 25 سال کے بعد مولائے متقیان رسول کی جگہ بیٹھے،
رسول کی جگہ 25 سال تک خالی تھی. اب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ رسول کی جگہ پر بیٹھے. جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی مزاج کے مطابق اس کیفیت کو. رسول کے پاس کون کہہ رہا؟ جناب پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے نمبر پہ ہے. آپ کے رسول کی جگہ خالی ہے. میں نے کہا نہیں، جا کے تاریخ سے پڑھ لیجیے. تاریخ میں لکھا حضور بیٹھتے تھے عرشے کے اوپر. منبر تھا 4 سیڑھیوں کا. حضور عرشے بیٹھتے ہیں. خلیفہ بلائے انہوں نے احترام میں رسول کی جگہ چھوڑی، دوسرے نمبر پہ بیٹھے. دوسرے خلیفہ آئے، انہوں نے پہلے خلیفہ کے احترام میں 1 سیڑھی چھوڑی، نیچے بیٹھے. تیسرے خلیفہ آئے، انہوں نے ان کے احترام میں 1 سیڑھی چھوڑی، نیچے بیٹھے. سیڑھیاں ختم ہو گئی. اب جو مرحلہ ہوا زمین کی سیڑھی کا آ گیا. اب جو علی کو خلافت میسر ہوئی، لوگوں نے خلافت دی، تو اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ علی کہاں بیٹھیں گے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، علی کہاں بیٹھیں گے، علی کہاں بیٹھیں گے، علی کہاں بیٹھیں گے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا متقی آنا ہے. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول ہے. وہاں بیٹھے ہیں. اب وہیں سے ہمیں اس بات کا ہو گیا. اب میرے سامنے کچھ ادب سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کے لیے جملہ حاضر کر رہا ہوں. وہ وہیں سے معلوم ہو گیا کہ حاشیہ نشین اور ہوتا ہے جانشین. وہیں سے ہو گیا اس بات کا، وہیں سے سمجھ میں آ گیا. تو آپ بیٹھے کہاں؟ بیٹھے کہاں؟ رسول کی جگہ پر. کوئی نہیں بیٹھا، رسول کی جگہ بیٹھے. رسول آ کے مولا متقی بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کے بعد کبھی کبھی جب ذہنی اعتبار سے کوئی غیر متوقع فعل سامنے آ جائے تو ہر انسان چینی گوئیاں کرتا ہے. آداب منبر کے خلاف میں کوئی کام منبر پہ کروں، فوراً جو بزرگ ہیں وہ ایک دوسرے کے کان میں محسوس کر پا رہے ہیں کہ یہ قدم 2 سال کا اب آنے والا ہے. مطلب کتنے سال کے بعد؟ 1 سال، 2، 5، 10، 20، 21، 22، 23، 25 سال کے بعد آگے لوگوں کو یہ آنا اچھا نہیں لگا. تاریخ کہتی ہے، جو باقاعدہ کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا متقی میں جنگ تھوپی گئی. پہلی جنگ ہے جو مولا متقی میں تھوپی گئی. دارالخلافت ابھی تک ہے مدینہ منورہ. اور ایک مرتبہ ایک فرد اپنی عزت کو بھلانے کے لیے مدینے سے نکلا، معافی جگہ نکلی، اور اس کے بعد میں یہ کوشش کرتے ہوئے کہ یہ غلط ہو گیا ہے. عراق، اور عراق کے اندر بھی جناب علی کوفہ وغیرہ گزرتے ہوئے بالکل کونے پہ آپ میپ ڈھا کے دیکھیے بصرہ، اور وہاں نوعیت کھڑی ہوئی نہ برم بہتر کیا گیا لوگوں کو یہ ہوا. اور مولا متقی کا علم ہوا، مولا متقی نے منع کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ناگزیر جنگ مولا متقی بصرے مدینے سے بہت دور نہیں سکتا، جیل بہت نہیں جب تک کہ فاطمہ نہ ہو. اب مسئلہ دین کے ارسال میں تنہا تو کافی نہیں کہ نماز پہنچا دی جائے، مسئلہ تو قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ کرنے کا ہے. دین پہنچ گیا فاطمہ کے ذریعے، لیکن اب دین باقی کیسے رکھے گا؟ دین باقی رکھے گا پروردگار اماموں کے ذریعے. امام کون سا؟ اولہم علی بن ابی طالب وآخرہم المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ذرا صلوات پڑھیں تو بلند آواز سے سب کے تو محسوس کر رہے ہیں. تو اب یہ کون ہے جناب؟ مولا متقی مرد ہے عورت؟ مرد. مولا حسن مرد ہے عورت؟ مرد. مولا حسین مرد. مولا زین العابدین
حضرت حجت تک آخر سب کے سب مرد، تو جب سب کے سب مرد ہیں تو پھر دین کی بقا تو موجودہ مسئلہ اعلان ہوتا ہے تحفظ اسلام اور فاتح ہے. کیا مطلب ہے؟ شرابی تو عورت ہے، تحفظ کے لیے عہدے کی ضرورت تو ہوتا ہے امامت، معصوم امام نہیں. اب کیسے باقی رکھیں گے؟ باقی کیسے رکھیں گے؟ تو دیکھیے مستقل کام کرنے کے لیے عہدے کی ضرورت ہے، لیکن معاون بننے کے لیے ایسا معاون کہ جس کے بغیر کام نہ ہو سکتا ہو، اس پہ شرط نہیں ہے کہ آپ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میرے سامنے دو کیفیتیں موجود ہیں. مگر خود میں دو بار سے اشارہ کیا آپ کی اگر ذہن میں موجود ہو تو ہم سنیے اس کیفیت کو نازل کریں گے. مگر بہت تفصیل نہیں پڑھوں گا، ظاہر ہے کہ مجھے ابھی فوراً یہاں سے سفر کرنا ہے اور ابھی شام تک میں 2 منزل اور پڑھنی ہے. آپ محسوس فرمائیں کیا ہوگا کہ آپ اہم نہیں بنانا. شہزادی طاہرہ دین بچائیں کیسے؟ دین بچنے کی 2 کیفیت، ایک رسول کی زندگی میں کوئی حق اسلام پہ آیا ہو، ایک رسول کے بعد کوئی دین پہ حرف آیا ہو. رسول کی زندگی میں کیسا حرف آیا؟ رسول کی زندگی میں اتنا قیامت خیز وقت، خدا کے لیے میرے جملے اگر آپ کے ذہن تک پہنچ جائے تو موضوع کی بس یہیں سے حیثیت واضح ہوگی. قسم خدا ایسی حیثیت کہ رسول خود موجود ہے، دین نہیں بچتا. مولائے متقیان ہے، دین نہیں بچتا. مولا حسن ہے، دین نہیں بچتا. حسین موجود ہے، دین نہیں بچتا. وہ مرحلہ کون سا؟ مدینہ منورہ. عیسائیوں کے بہت سارے سید العلماء تشریف لے کے آئے. کس لیے؟ تاکہ حضور سرور کائنات سے عیسیٰ کے حوالے سے بحث کر سکیں. بہت تیزی سے نکلوں گا یہاں سے. اور آنے کے بعد اپنے لباسوں کو اتارا، شاہی لباس پہنے، ریشمی لباس، زرق ورق سونے چاندی سے اپنے آپ کو لبریز کر کے پھیلا مسجد کے اندر. حضور بیٹھے، وہ آئے، حضور نے منہ پھیر لیا ادھر کو. وہ سمجھے کہ حضور دیکھے وہ ادھر پہنچے، حضور نے منہ پھیر کے ادھر لیا. وہ لوگ پھر منہ پھیر لیا، بڑے پریشان. 1 دن 2 دن 3 دن تک لگاتار. دیکھیے اگر ہمارا اور آپ کا مرحلہ ہوتا اور ایک انسان ایک مرتبہ میں آپ کے گھر جاؤں، آپ میرے گھر میں آئیں اور میرے گھر پر جب بات کریں، میں آپ دروازہ کھولوں منہ پھیر لوں آپ سے، زندگی بھر میرے گھر پہ نہیں آئیں گے آپ. کہ اس سے بڑا بد اخلاق کون ہے انسان؟ ہمارے پاس سے فالتو وقت ہے جس کے پاس جائیں گے. اخلاق سے ملیں گے تو ہم جائیں گے، اور اخلاق سے ملیں گے بھاگ جائیں. کچھ ہوتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کی قدر آنے والا جو فرد آیا ہے اس کو اتنی شدت سے رسالت کے اخلاق کا علم ہوا ہے کہ وہ ایک دن ناکام ہوا تو اس نے کہا کچھ نہ کچھ مرحلہ تو ہے، ان کا اخلاق ہے بہت اچھا. دوسرے دن بھی آیا، پھر تیسرے دن بھی آیا، اور تیسرے دن واپس ہوا، تب بھی اپنے اس تجربے کے اوپر یقین نہیں کہ بھائی مسئلہ ہے کچھ ضرور، ورنہ ان کا اخلاق تو یہ سنا، ان کا اخلاق تو یہ تو اپنے مہمان کے لیے اپنی ہوا بچھا دیتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ چکر ہے. باہر نکلے. اب رسول کا اخلاق ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. رسول کا اخلاق سنت، رسول کے نور بصارت و بصیرت دوسروں کا ختم ہو جایا کرتا ہے، خون آپ کا بہتا ہے، روح دوسروں کے لیے بچاتا ہے. ماتم ہم کر رہے ہیں تب ہمارے سینے میں ہونا چاہیے، جلوس ہم نکالتے ہیں تھکنا ہمیں چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ادھر مجلس برپا ہوئی، دوسروں کو پریشانی ہوئی، اس لیے کہ جب بھی فاطمہ نکلتی ہے ہر ظالم کو پریشانی ہو. یہ مجلس تحفظ اسلام کا ذریعہ کس نے بتایا، کس نے سمجھایا؟ اللہ. اب اس مرحلے پر ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کے ساتھ ساتھ دعا. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ کرم کہ تو نے ہمیں شہزادی کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دی، اور تیرا شکریہ اس بات کے ساتھ ساتھ بھی دعا پروردگار پوری قوم کو
اس پوری قوم کو شہزادی کی سیرت پہ عمل کرنے کی مسلسل توفیق عنایت فرما۔ یہ فاطمہ کے ماننے والے، فاطمہ کے چاہنے والے تھک گئے، کل سے رو رہے ہیں، شہزادی کے مسائل کل سے سن رہے ہیں۔ آئیے میں اس پردے پر ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے پڑھی تو کہیں نہیں ہے لیکن ایک معتبر فرد سے سنی ہے۔ میں اس مرحلے کو شروع میں رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں آگے بڑھوں اس تحقیق کو۔ جب ہمارے اور آپ کے زمانے کا امام اس کائنات میں آئے گا، دنیا کا عدل و انصاف قائم کرے گا، انصاف کی عدالتیں ہوں گی، اور اس وقت ہمارے زمانے کا امام ایک ندا کروائے گا۔ ہر مظلوم اٹھ کے اپنے ظالم کے خلاف ہماری عدالت میں احتجاج کرے، ہم اس کا بدلہ دیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہر مظلوم، ہر زمانے کا مظلوم اٹھ کے ہمارے زمانے کے امام کی عدالت میں آئے گا۔ اس فہرست میں آگے چلنے والوں میں دو عورتیں سب سے آگے ہیں، ایک آگے آگے ایک پیچھے پیچھے۔ آگے آنے والی کا نام بھی فاطمہ ہوگا، پیچھے آنے والی کا نام بھی فاطمہ ہوگا۔ محسوس کریں گے آپ اس کیفیت کے اوپر؟ اس میں دعا کریں مسائل جہاں تک سوچ کے اس کے حکمت سے مت کریں۔ میرے گھر تک 2 مجلسیں اور ہیں، مسائل تفصیل شہادت یافت میں انشاءاللہ مجھے پھر بھی اسی رخ پہ چلنا ہے کہ شہادت کو بھی چھوڑنا ہے، تاکہ آج شہادت کا دن ہے، آج شہادت کا دن ہے اور آپ یہاں سلام فرمائیں گے۔ 2 بیویاں سب سے آگے آگے ہوگی، آگے والی بیوی کا نام بھی فاطمہ، پیچھے آنے والی بیوی کا نام بھی فاطمہ۔ آگے آنے والی بیوی کا نام ہوگا فاطمہ بنت اسد، پیچھے آنے والی بیوی کا نام ہوگا فاطمہ بنت محمد۔ آگے آنے والی بیوی کی گود میں بھی کچھ ہوگا، پیچھے آنے والی بیوی کی گود میں بھی کچھ ہوگا۔ آگے آنے والی بیوی اپنے آغوش سے پردے کو ہٹائے گی، اس کی آغوش میں ایک کچلے ہوئے بچے کی آنے والی علی کی ماں فاطمہ بھی سب سے لانے کہیں، اے زمانے کے امام، میں اپنے محسن کو لے کے آیا اور یہ سوال کرتی ہوں کہ اس بچے کی خطا کیا تھی؟ پیچھے آنے والی فاطمہ بنت محمد اپنے دامن سے اپنے ابا کو ہٹائیں، ان کے ہاتھ میں ایک 6 مہینے کے بچے کی لاش ہوگی جس کے گلے کو چھلا ہوا تمام ہے، اور فاطمہ بنت محمد پہ چلا کے کہیں گے اے زمانے کے امام، اے میرے بیٹے مہدی، میں اپنے اصغر کی خطا پوچھنے کے لیے آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، سلام اللہ۔ آپ کا جو شہزادی زہرا کے ہاتھ لے کے آئیں گی شہزادی، اور پھر جملہ محسوس کریں گے آپ؟ مظاہر دیکھیے، جملہ آپ بھی کہہ دیتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، نہ جملے کی افادیت کو آپ سمجھتے ہیں، نہ جملے کی حیثیت کو میں سمجھتا ہوں، لیکن ہاں کبھی غور تو کریں۔ عموماً شہزادی کے حوالے جملہ موجود ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں، شہزادی نے مرثیہ پڑھا، بہار بڑھوان میں اللہ مجلس نے مکمل مرثیہ لکھا ہے، ایک شعر پڑھا جاتا ہے، بس ایک شعر، چاہا تھا اس مرحلے میں اور شعر پڑھتا لیکن میں اسی شعر اتفاق کرتا، لیکن میں ایک جملے کا متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ توجہ ذہن میں رہ گئی تو پھر اب شہزادی کا جملہ سمجھ میں آئے۔ بابا کی بات جملہ کا صحبت علیہ مصائب اللہ، صحبت علیہ بابا آپ کے بعد مصائب پڑھے، یہ جملہ کہتے ہیں سب سواد اور بے سب، پتہ کسے کہتے ہیں؟ سب پڑھنے کو نہیں کہتے عربی میں، سب کہتے ہیں اندھیلنے۔ پڑھنا اور ہوتا ہے، اندھیلنا اور ہوتا ہے۔ شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر مصائب پڑے،
کہا صبت علیہ، مجھ پہ اتنے مصائب انڈیل دیے گئے، انڈیلوں میں ایک دم سے کثرت کے ساتھ اتنے زیادہ مصائب، کتنے مصائب کہ صبت علیہ وسرن لیا لیا، اگر دنوں پر پڑھتے تو رات نکل جاتے، تاریخ رات کے بعد اتنے مصائب، کتنے مصائب پڑے، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ معصومہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھا سکتا ہوں، لیکن آئیے کل سے آپ سماعت فرمائیں کیسے کیسے مسائل ہیں۔ شہزادی باپ کے غم میں رو رہی، مسلسل رونا امت سے برداشت نہ ہوا، علی کے پاس آ کے کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں، اس لیے کہ فاطمہ کے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ علی نے فاطمہ سے کہا، ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا علی سے کہو کہ کوئی اذیت نہ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کہنے کے بعد اب روزانہ کا دستور یہ ہے، سنیں گے آپ خدا کے لیے جملہ اگر برداشت کر سکیں، دمت الساکبہ میں اس بات کو علامہ بہانی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ روز کا دستور یہ ہو گیا، مولا حسن مولا حسین کی انگلی پکڑتی تھی شہزادی، اپنے گھر سے نکلتی تھی، جنت البقیع آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ میرے سامنے مقابل وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ گئے، خدا کے لیے ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے پہنچیے اور مدینے میں جا کے دیکھیے باب جبرائیل شہزادی کے گھر میں کھلا ہوا ہے، بیت فاطمہ ہے باب جبرائیل سے جنت البقیع کتنی دور ہے، اور پھر آج بھی قسم خدا صبح بہانہ 2 وقت میں جنت البقیع کھلتا ہے، نماز صبح کے بعد میں اور نماز عصر کے بعد میں۔ اکثر مومنین کی جو میرے سامنے بیٹھے کی کوشش یہی رہی ہوگی اور اکثر کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز صبح کے بعد فوراً چلے جائیں، اس لیے کہ عرب کی دھوپ بہت سخت ہوتی ہے، ہر انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ شام کو جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھی چلے آئے، زیادہ دھوپ نہ لگنے پائے، ہم کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، لیکن اب تاریخ کا دستور یہ بتاتی تاریخ مولا حسن مولا حسین کو لیا، گھر سے نکلی، جنت البقیع میں آئی اور اپنے بابا کو رونا شروع کر دیا۔ جنت البقیع میں ایک درخت لگا ہوا ہے، اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے شہزادی فاطمہ بابا پر روتی رہتی ہے۔ ایک شام کو روز شام کو مولا علی جاتے ہیں، فاطمہ کو لے کے آتے ہیں۔ ایک شام جو علی گئے، بس جیسے ہی فاطمہ نے علی کو دیکھا چیخ مار کے روئی، ابو الحسن آپ نے غور نہیں کیا جس درخت کے نیچے بیٹھ کے فاطمہ روتی تھی، ظالموں نے بچوں کے ساتھ سورج کی تاکہ شہزادی فاطمہ وہاں جا کے رویا کرے۔ اب شہزادی ہوتی، اب گفتگو سنیں گے، اب اپنا بھائی آج 3 تاریخ ہے نا، شہادت کی تاریخ ہے، آج ہم سب یتیم ہو گئے۔ روزانہ کام کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا۔ علی گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ آج فاطمہ کئی کام ایک ساتھ کر رہی ہیں، آج کپڑے بھی دھو رہی ہیں، کھانا بھی بنا رہی ہیں، بچوں کو نہلا بھی رہی ہیں۔ علی نے دیکھا بنت رسول آج کچھ طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے، آج کوئی خاص وجہ؟ تڑکے کا علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میں
بچوں کی غذا کا انتظام کرو، اپنے بچوں کے کپڑوں کو دھو کے جا رہی ہوں اپنے بچوں کے، اس لیے کہ میرے بعد میرے بچے۔ اور شہزادی نے وصیتیں فرمائی قبل الزہرا، ابو الحسن مجھے غسل دینا، کفن دینا، دفنانا، لیکن رات کو۔ اس کو ایک جملہ فرمایا، سنیں گیا جملے پر، سنیں محسوس کریں خدا کے لیے۔ اے علی، تمہیں پتا ہے مجھے قرآن سے کتنی محبت ہے؟ علی میری قبر پہ روزانہ آ کے قرآن مجید پڑھنا، روزانہ میری قبر پہ آ کے قرآن مجید پڑھنا۔ یہ گفتگو مکمل ہوئی اور اب تاریخ کہتی ہے کہ علی گھر سے باہر نکلے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آواز بلند ہوئی، قرآن یتیم ہو گیا، اسلام یتیم ہو گیا، آج حسنین یتیم ہو گئے۔ اور تاریخ کہتی ہے جب علی نے آتے غسل و کفن دیا، جملے کو محسوس فرمائیں گے، رات کی تاریکی ہے اور رات کی تاریکی میں غسل بھی ہو رہا ہے، کفن بھی ہو رہا ہے، دفن بھی ہو رہا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے اس کے بعد میں دفن کرنے کے بعد میں علی آ رہے ہیں۔ اور یہ جملہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، شیخ عبدالحمید محاجی عرب کے سب سے بڑے خطیب وہ اس جملے کو پڑھتے ہیں۔ میں نے سنا ہے باقاعدہ کئی مرتبہ ان کی زبان سنا ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسن دہاڑے مار مار کے روتے ہیں، مولا علی آگے بڑھتے کہتے ہیں بیٹا حسن آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ آگے بڑھتے کہتے ہیں بابا اماں نے منع کیا تھا کہ بیٹا حسن جب تک میں زندہ رہوں یہ بات اپنے بابا کو نہ کہنا۔ بابا وہ بات یاد آتی ہے میں خوب روتا ہوں کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہ بابا جو میں نے دیکھا اگر آپ دیکھتے تو آپ بھی روتے۔ بیٹا کیا دیکھا؟ کہ بابا میری اماں وسیلہ فدق لے کے واپس آ رہی تھی، راستے میں 10 افراد ملے، خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف اور ان 10 نام لکھے کتاب کے اندر۔ خطاب کا بیٹا ایک مرتبہ آگے بڑھ کے روکتا ہے اور روکنے کے بعد کہتا فاطمہ کیا لے کے آ رہی ہو؟ میری اماں نے کہا وسیلہ فدق۔ میں وسیلہ فدق کو لیا، چینا اور چیننے کے بعد پھاڑ کے پھینکا اور اس کے بعد اللہ اللہ میں کس منہ سے کہوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بسر خطاب نے میری اماں کی اتنی شدت سے تماشا کہ میری اماں زمین پر گر گئی۔ گھر سے نکلتے ہیں، فاطمہ کی قبر پہ آگے قرآن پڑھتے ہیں، رات کی تاریخی ہے جملے سنیں گے آپ؟ اور آپ پوچھ سکتے ہیں ایک خاص بیوی کا، ایک خاص بیوی کو آپ کل سے مجلسیں سن رہے ہیں، اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پروردگار کی عذاب کو قبول فرمائے، پروردگار شہزادی کے طفیل میں آپ کے آنسو کو قبول فرمائے۔ آپ نے حسن کو بھی پرسہ دے دیا، حسین کو بھی پرسہ دے دیا، تو ایک خاص بیوی کو بھی پرسہ دے دیا۔ خاص بیویوں میری بہنوں میری ماں سب سن رہی ہے، اللہ اللہ علی رات کی تاریکی میں فاطمہ کی قبر پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔
مرتبہ قبر سے آواز آئی گئی جلدی سے گھر پہنچو، جلدی سے گھر پہنچو۔ جیسے ہی علی نے سنا قرآن کو بند کیا۔ آیت اللہ سید محمد رشیدی تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی علی گھر میں داخل ہوئے دروازہ کھلا، دروازے کے پیچھے سے زینب نکل گئی، علی سے نکل گئی، بابا گھر میں آپ بھی نہیں ہیں، ابا بھی نہیں ہیں، تاریکی میں علی نے دفن کر دیا۔ معلوم ہو گیا لوگوں کو رات کی تاریکی میں دفن کر دیا۔ رسول کی بیٹی چلی گئی، ہم نے نماز کی نہ پڑھی، علی نے ہم پہ ظلم کیا ہے، ہم رسول کی بیٹی پر نماز پڑھتے۔ میں یہ کہنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پورا ایک گروہ جمع، علی آپ نے ہمیں کیوں نہ بلائے؟ علی نے فرمایا کہ چونکہ فاطمہ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں قوم شامل نہ کیا جائے، اس لیے ہم نے کسی کو نہ بلایا، لیکن لوگوں نے علی کی بات کو تسلیم نہ کیا اور یہ کہہ کے نکلے کہ ہم فاطمہ کی قبر کو کھودیں گے، ہم فاطمہ کی لاش کو نکالیں گے اور ہم فاطمہ کی لاش کے اوپر نماز پڑھیں گے۔ یہ کہہ کے چلے، لوگ اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کے چلے، پہاڑوں کو لے کے چلے اور چلے ہیں۔ بس جیسے علی نے منظر دیکھا، علی گھر میں آئے، آنے کے بعد ایک سبز قبا پہنی، ہاتھ میں ذوالفقار اٹھائی، منہ سے کف بہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس منظر کو سلمان و ابو ذر نے دیکھا، چلا کے کہا کہ رسول کہہ کے گئے تھے کہ اگر علی کی یہ کیفیت ہو خبردار کوئی غریب نہ جانا۔ ایک مرتبہ علی اور فاطمہ پہ آ کے بیٹھ گئے جب تک علی زندہ ہے، اس لیے کہ علی کو رسول نے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا اے علی دین پہ مصیبت پڑے گی صبر کرنا، لیکن یہ نہیں کہا تھا فاطمہ پہ مصیبت پڑے گی تم صبر کرنا، میں فاطمہ پہ صبر نہیں کر سکتا۔ آج جوڑ کے کہوں گا یا علی فاطمہ کی قبر کھودنے کا مرحلہ آیا، تلوار لے کے آ گئے، ذرا کربلا میں آئیے، یقم اللہ یقم اللہ۔ میں ایک روایت گفتگو ختم کروں، دعا ہے پھر انشاءاللہ، اور اگر اگلے بار ہم زندہ ہوں گے تو پھر ایام فاطمیہ منائیں گے۔ اللہ اللہ شکر خدا ادا کیجئے، ذرا اپنے آس پاس دیکھیے، شاید کوئی شام کی آئی ہوئی بیوی ہوگی۔ اے زینب آپ کو آپ کی والدہ گرامی کا پرسہ، اے زمانے کے امام آپ کو آپ کی جدہ ماجدہ کا پرسہ۔ اب جملہ سن لے آپ، لوائج الاحزان میں روایت موجود ہے کہ علی کا روز سے دستور عجیب کیفیت ہے، رات کو قرآن پڑھتے ہیں اور دن کا عالم سنیں گے آپ، باقی روایت گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دن کا عالم یہ ہے، دن کا عالم یہ ہے کہ روز فاطمہ کی قبر پہ آ کے بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں اور آنسو بہانے چیخ بار بار کے روتے ہیں، اور چیخ بارے جملے آپ نے کل سن لیے ہیں۔ جملے کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ کل تک آپ زندہ تھیں تو کم سے کم اپنے مصائب کو بتانے کے لیے میں آپ کے پاس آ جایا کرتا تھا، مجھے بتائیے میں اپنی مصیبتوں کو کس کو بیان کروں؟ علی اکیلے ہو گئے، علی اکیلے ہو گا کے روتے ہیں، چیخ مار مار کے رو رہے ہیں۔ علی کا خاص صحابی نام ورقہ ابن عبداللہ، ورقہ ابن عبداللہ قریب آیا، بس جملہ سنتا کہ سن لیجیے گا اور گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح خندق ہیں، مولا بڑی مصیبتیں پڑی ہیں آپ پہ، آپ نے بڑا صبر کیا ہے مولا، لیکن مولا سمجھ میں نہیں آتا اگر فاطمہ کا فراق اتنا سخت ہے تو اتنا چیخ مار کے رونے کی کیا ضرورت ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جملہ سن سکو تو سن لیجیے گا، سادات